زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اس لیے یہ وقتی درد دیتا ہے، اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہم ٹوٹیں گے نہیں تو رب العالمین سے جڑیں گے کیسے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب۔ جب تک دنیا کے دھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی، دل نہیں ٹوٹے گا، دنیا سے دھتکارا نہیں جائے گا، تو ایک انسان اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقت، دنیا کا فریب، اس کے دھوکے دکھا کر اپنے پاس اپنے بندے کو لاتے ہیں، اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے تو اسے اتنی محبت دیتے ہیں کہ اس کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ تب انسان کے شعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ آخر میں تھا اور میرا رب۔ ایمان لانے اور اللہ کا بندہ بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دنیا کی زندگی مشکلات اور تکالیف کا گہوارہ بن جائے گی، اور کبھی سکھ یا سکون کا سانس ملا بھی تو وہ اچھے اعمال کے نتیجے کے طور پر ایک لمبے عرصے بعد جنت میں ملے گا، بلکہ ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکلات اور تکالیف آئیں گی، کبھی کبھی برداشت نہیں بھی ہو سک رہی ہوں گی، کبھی کبھی دل بند بھی ہونے لگے گا، کبھی کبھی بہت دکھ ملیں گے، لیکن آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کو توکل کے مکتوب درجے تک پہنچا کر آپ پر نوازشیں کی جائیں گی، آپ کے دل کا تزکیہ کیا جائے گا، یوں کہ دل پھر ناممکن سے ناممکن اندھیرے اور بند راستوں میں بھی اللہ سے امید باندھنا اور اس کی مدد کا انتظار کرنا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ میں اتنا پوٹینشل پیدا ہو جائے گا تو دنیا کی زندگی بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں بھی کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگیں، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نا یہ آیت پڑھ کے، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا، یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے،
کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ وہ اللہ ہے تمہارا، تم یقین کرو وہ تمہارے دل کے کونے میں چھپی ہوئی بات کو بھی تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ دل کی تمام تر باتیں جو تم اللہ کو اپنا دوست سمجھ کے بتاتے ہو، وہ بہت محبت سے ان سب باتوں کو سنتا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو تم نے اللہ سے مانگ رکھی ہیں وہ سب سنی ہے اللہ نے، وہ سب سنبھال رکھی ہیں ایک بہترین وقت کے لیے۔ وہ تمام آنسو جو اللہ کے سامنے تم نے بے بس ہو کر بہائے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تم ان شیطانی وسوسوں کو اپنے دل سے نکال کے دور پھینکو اور کہو اپنے دل کو کہ میرے اللہ کا چنا ہوا راستہ تیرے چنے ہوئے راستے سے بہتر ہے۔ کہو اپنے دل سے کہ اللہ کا عطا کرنے کا طریقہ تمہارے سوچے ہوئے طریقے سے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں تم سے، یقین مانو تمہارا رب بہت پیار کرنے والا ہے۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سارے نئے دروازے بھی کھلیں گے آپ کے لیے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ وہ سب ملے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچنا اور صبر و تحمل سے کام لینا کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ اس کا صلہ ضرور ملے گا اور اس طرح کا ملے گا کہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ اے اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بیچ کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔